إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم آتِ نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. محترم حاضرین جمعہ، لائق صد احترام بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں اور عزیز بچوں، یہ وقف ہے کیا؟ بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا، جبکہ ہمارے اسلام کا ایک بنیادی حصہ ہے. حدیث کی کتابوں کے اندر باقاعدہ محدثین نے ایک چیپٹر قائم کیا ہے. جیسے کتاب الصلاح ہے، کتاب الزکاہ ہے، کتاب الحج ہے، ویسے ہی کتاب الاوقاف بھی ہے. تو کچھ مسئلے مسائل یا اسلام میں وقف کی کیا شرعی حیثیت ہے، اس سے متعلق کیا احکام ہیں، کس کو کہتے ہیں وقف، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، کرنے کا فائدہ کیا، نقصان کیا، وہ ساری کی ساری چیزیں اس وقت ہمیں جاننا بہت ضروری ہے. اور یہ عنوان وقف کیا ہے شاید آپ پہلی بار سننے ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ 40-50 سال کے ہو گئے اور پہلی بار وقف سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سننے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عنوان کو لوگ بیان ہی نہیں کر رہے ہیں. اس لیے انشاءاللہ آج کی خطبہ جمعہ کے اندر وقف کی شرعی حیثیت کیا ہے، اسی پہ چند منٹ انشاءاللہ آپ سے گفتگو کروں گا. میں نے بتا دیا کہ اس عنوان کو منتخب کرنے کی وجہ کیا ہے. پہلی وجہ یہ ہے حکومتی سطح پر ہندوستان کے دارالندوہ پارلیمنٹ کے اندر جو نظام بنایا جا رہا ہے، جو قوانین بنائے جا رہے ہیں، بہت سارے ایسے قوانین بنائے جا رہے ہیں جو خاص طور سے مسلمان اس کے نشانے پر ہوتے ہیں. انہی میں سے ایک ابھی جو موجودہ ایک دم لیٹسٹ ہے وہ وقف کا قانون ہے. بڑی چیمی گوئیاں ہو رہی ہیں اور اس کے خلاف کیا ہے انشاءاللہ، اس کے پیچھے پلاننگ کیا ہے، وہ آئندہ خطبہ جمعہ کے اندر. تو موجودہ حالات میں وقف بہت چرچے میں ہے. دوسرا یہ لوگ اس کو بیان نہیں کر رہے ہیں، ہم اس کو جانتے نہیں ہیں. اس لیے انشاءاللہ اس مناسبت سے میں نے انتخاب کیا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں وقف کے شرعی مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وقف قرآن پڑھنے والے بچے سے اگر کہا جائے، حافظ قرآن سے اگر پوچھا جائے وقف کیا ہے تو کہیں گے قرآن پڑھتے نا تو آیت پہ وقف کرتے، چھوٹا جیم رہتا تو وقف کرتے، چھوٹا تا رہتا تو وقف کرتے. اس کا مطلب وقف کا یہاں معنی رکنا. وقف کا مطلب کیا ہوا؟
رکنا. حافظ جی ہنس رہے, حافظ جی کو پتہ ہے. تو وقف کے معنی رکنا. شریعت کے اندر وقف یعنی لغت کے اندر وقفہ یقف وقفاً وقوفاً کے معنی تو اسٹاپ کرنا, رک جانا, ٹھہر جانا. قرآن کریم کے اندر یہ لفظ اسی معنی کے اندر رب العالمین نے 2 جگہوں پہ بیان فرمایا, 2 نہیں کئی جگہوں پہ بیان فرمایا, لیکن میرے سامنے جو آیت ہے وہ 2 آیت ہے. پہلی اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وقفوہم, روکو ان کو. وقفوہم, اللہ تعالیٰ کیا کہے گا جہنمیوں کے بارے میں, وقفوہم, ان کو روکو ذرا, انہم مسئولون, یہ دنیا میں کیا کر کے آئے ہیں, ان سے بھی سوال و جواب ہونے والا ہے. تو وقفوہم, اللہ کہے گا ان کو روکو. دوسری آیت اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ اِذْ اُقِفُوا, وقفہ سے اُقِفُوا, وَلَوْ تَرَىٰ, کاش کی وہ منظر, وہ سین, وہ وقت آپ دیکھتے, اِذْ اُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ, جب ان مجرموں کو ان کے رب کے سامنے روکا جائے گا, ٹھہرایا جائے گا, کھڑا کیا جائے گا, اسٹاپ کیا جائے گا. قَالَ, اور رب کے سامنے ان کو کھڑا کر کے پوچھا جائے گا أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ, اب جو تم دیکھ رہے ہو وہ حق ہے, سچی خبر ہے. انبیاء کہتے تھے, اولیاء کہتے تھے, مبلغین کہتے تھے, علماء ائمہ کہتے تھے, لوگوں مرنا ہے, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے, میدان محشر ہے, حساب و کتاب دینا ہے, یہاں اچھا کرو گے وہاں اچھا پاؤ گے, برا کرو گے سزا بھگتو گے. ارے کون مرتا ہے, کون جیتا ہے, یہ تم لوگ کہتے آئے تھے, اب دیکھو جہنم ہے وہ سامنے. مر کے دوبارہ زندہ ہوئے نا, ہوئے کہ نہیں ہوئے, ہاں ہو گئے. میدان محشر میں آ گئے, حساب و کتاب ہو رہا ہے, جہنم انتظار کر رہی ہے, نیک لوگوں کے لیے جنت. تو اب بتاؤ الیس ھذا بالحق, کیا یہ سچا ہے کہ نہیں ہے. قالوا بلا وربنا, وہ کہیں گے بلا, کیوں نہیں, میرے رب کی قسم ہے سچی خبر ہے. لیکن اب کچھ فائدہ نہیں ہوگا. تو میں جو بیان کر رہا تھا وقفو, روکنا, ٹھہرانا, تو یہ لغت کے اندر وقف کے معنی ہوتا ہے رکنا, ٹھہرنا. شریعت کے اندر وقف کا کیا مطلب, وقف اس کا پلورل اوقاف ہے. وقف کا مطلب ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے, رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اپنے کسی مال سے اپنے آپ کو تصرف کرنے سے روک لینا. میرا مال, میری کمائی, میری جائیداد, میری پراپرٹی, اب میں اس میں تصرف نہیں کروں گا, میں اپنے آپ کو روک لیا. اس میں بیچنا, خریدنا, کس کو دینا, کس کو نہیں دینا, کہاں جا رہا, ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے. یعنی اپنے ذاتی مال کو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اس کے اندر تصرف کرنے سے اپنے آپ کو روک لینا, یہ ہے وقف. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا, اور اس اپنے آپ کو اس کے تصرف سے روک لینا, اس کے اندر جو فائدہ ہے, آپ کے مال کا جو فائدہ ہے, جو انکم ہے, جو پروفٹ ہے, وہ مباح چیزوں کے اندر وقف کر دینا کہ بھائی لو یہ اللہ رب العالمین کے لیے وقف ہے. انشاءاللہ اس کی مثالیں آئیں گی. تو وقف کا لغوی معنی رکنا, اور اصطلاح کے اندر ہوتا ہے اپنے مال سے دستبردار ہو جانا, اپنے آپ کو روک لینا, میں اس میں خرد برد نہیں کرنے والا, میں اپنے مال کا اب اختیار والا نہیں ہوں, اپنے آپ کو بے اختیار کر لینا, اپنے آپ کو روک لینا. اس کی فضیلت کیا ہے وقف کرنے کا مطلب, حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ اور وضاحت آ رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, مشہور روایت ہے, آپ نے بارہا سنا ہوگا, اور یہ حدیث ایسی ہے کہ بار بار سننا بھی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حدیثیں ایسی ہیں کہ ان کو بار بار سننا چاہیے, لیکن کچھ ایسی ہیں جو 100 بار سننا چاہیے, مرتے دم تک سننا چاہیے. انہی مرتے دم تک سنی جانے والی حدیثوں کے اندر ایک حدیث یہ ہے, اذا مات الانسان, اذا ماتا, جب موت آ جاتی ہے انسان کو, جب انسان مر جاتا ہے, انقطع عملہ, تو اس کے عمل کا سلسلہ, اس کے کام کا سلسلہ انقطع, رک جاتا ہے. کیا مطلب, یعنی اذا مات الانسان انقطع عملہ, جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے. یعنی اب جو اچھا کیا, اچھائی کا بدلہ انشاءاللہ اس کو جنت کی شکل میں ملنے والی ہے. جو برا کیا, برائی کی سزا اس کے سر پہ وہ بھگتے گا, برائی کرنے کا سزا وہ پائے گا. اب مرنے کے بعد کوئی نیکی کر کے اجر و ثواب کما لے, بہت بڑی نیکی تو دور کی بات ہے, سبحان اللہ کہہ کے جنت میں اپنا درخت لگوا لے, نہیں کر سکتا ہے, مر گیا نا, تو اب کوئی نیکی نہیں کر سکتا ہے جس کی وجہ سے اس کو اجر و ثواب ملے, جس کی وجہ سے اس کے درجات بلند ہو. اب نیکی کرنے کا موقع ختم. اور اگر برا کیا ہے تو اب اس کے پاس موقع نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے توبہ کر لے, استغفار کر لے, ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے کہہ دے اللہ غلطی کر لیا, فلاں کام گناہ کا کیا, فلاں گناہ کا کام کیا, فلاں شرک, فلاں کو, یہ دنیا بھر کے گناہ کیے. اب اس کے پاس گناہ کرنے کے بعد توبہ کر کے اپنے گناہوں کی معافی کا بھی کوئی راستہ اب نہیں رہ گیا ہے.
جو کیا سو کیا، یہ ہے اس حدیث کا مطلب۔ اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب انسان مر جاتا تو اس کے عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا، اب کوئی نیکی نہیں کر سکتا درجات کی بلندی کے لیے، اب برائی سے توبہ کر کے اپنے گناہوں کو معاف بھی نہیں کرا سکتا، الا من ثلاثۃ۔ ہاں 3 چیزیں ہیں، آدمی مر گیا نا تو 3 چیزوں کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہتا ہے، کام نہیں کر سکتا اب، نہ اچھائی نہ برائی، نہ ثواب نہ گناہ، لیکن مرنے کے بعد بھی 3 کام ایسے، اس حدیث کے اندر 3 ہی کا تذکرہ ہے، ورنہ صرف 3 ہی نہیں ہے، اس 3 کو اگر پھیلائیں گے نا تو 50 ہو جائیں گے، لیکن جو مین ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الا من ثلاثۃ، سوائے 3 چیز کے۔ پہلا ہے، کون سی چیز ہے؟ صدقۃ جاریۃ، جاری رہنے والا صدقہ۔ یہ کیا ہے؟ صدقہ جانتے ہیں نا، جاری رہنے والا صدقہ کون سا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صدقہ 2 ٹائپس کے ہوتا ہے۔ صدقہ کتنے طرح کا ہوتا؟ صدقہ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک صدقہ وہ ہے جو آپ نے کسی کو آپ نے اپنے سامان میں سے، اپنے چیز میں سے، اپنے مال میں سے، اپنی پراپرٹی میں سے یا اپنی ملکیت میں سے کچھ چیزیں نکال کر کے کسی کو بطور صدقہ دے دیا، وہ کھایا پہنا، وہ ختم ہو گیا۔ قربانی کا گوشت آپ نے کسی کو دے دیا، صدقہ ہی ہے نا، نیکی ملے گا نہیں ملے گا؟ آپ نے کسی کو دعوت ولیمہ دے دیا، دعوت عقیقہ دے دیا، آدمی گئے، کئی لوگ کھائے اور ختم ہو گیا، تو آپ نے جو صدقہ دیا نا وہ اصل ہی اس کا ختم ہو گیا، 2-4 دن رکھا، لیکن وہ بہرحال جیسے استعمال کرے گا، اس سے جیسے فائدہ اٹھائے گا، آپ کے دیے ہوئے صدقے سے جیسے فائدہ اٹھائے گا نا وہ چیز ہی ختم ہو جائے گی۔ تو ایک صدقہ وہ ہے، اور دوسرا صدقہ وہ ہے کہ آپ نے صدقے میں کسی کو کوئی چیز دیا، وہ صدقے سے فائدہ اٹھا رہا ہے، بار بار اٹھا رہا ہے، لیکن وہ اصل چیز ختم نہیں ہو رہی ہے، فائدہ اس کا باقی ہے، اس کا فائدہ باقی ہے، اس کا نفع باقی ہے، لگاتار فائدہ لوگ اٹھا رہے ہیں، لیکن وہ چیز ختم ہی نہیں ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو زمین دے دیا، کیا دے دیا؟ زمین دے دیا، یہ لو میری زمین ہے بھائی، اس میں پیڑ لگا لو، پھل لگا لو، فصل لگا لو، اناج بولو، اس کو کاٹو، اس کو توڑو، مارکیٹ میں لے آ کے بیچو، اگلے سال پھر کرو، جب تک زندہ جب تک کرو، تمہاری میری جائیداد تھی، میرا کھیت تھا، میری زمین تھی، میں نے تم کو دے دیا، اب اس میں کھیتی کرو، تو وہ چیز باقی ہے، وہ بھی صدقہ ہے، وہ بھی صدقہ ہے۔ آپ نے کسی غریب کو، کسی محتاج کو یا کسی اور ادارے کو آپ نے دے دیا، تو اس میں اس زمین سے پیداوار آدمی کھا رہا ہے، فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن وہ چیز اپنی جگہ پہ باقی ہے۔ اسی طرح آپ نے کسی کو یعنی دودھ دینے والا جانور دے دیا، اونٹنی دے دیا، اب وہ اونٹنی کا دودھ نکال رہا ہے، مارکیٹ میں بیچ رہا ہے، اونٹنی سے بچے پیدا ہو رہے ہیں، وہ بھی مارکیٹ میں بیچ رہا ہے، تو اونٹنی کے ذریعے سے فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن اونٹ اپنی جگہ پہ باقی ہے، کچھ سالوں تک تو اونٹ باقی رہے گا۔ تو ایسے ہی مثال کے طور پر آپ کے پاس دکانیں ہیں، بہت ساری دکانیں ہیں، آپ نے بولا یار میرے پاس کئی دکانیں ہیں، چلو ایک دکان پہ مسجد بنا دیتا ہوں، ایک دکان کی جگہ پہ یا ایک پلاٹ کی جگہ پہ یا 1 ایکڑ زمین پہ میں کیا بنا دیتا ہوں؟ مسجد بنا دیتا ہوں، مدرسہ بنا دیتا ہوں۔ اب وہ آپ تو چلے گئے نا، آپ چلے گئے، لیکن اس مدرسے، اس آپ کی زمین سے، آپ کی بنائی ہوئی مسجد سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن وہ اپنی جگہ پہ باقی بھی ہے، فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن وہ اپنی جگہ پہ باقی ہے۔ اسی طرح آپ نے مسافر خانہ بنوا دیا، کنواں کھدوا دیا، نہر کھدوا دیا، تالاب بنوا دیا، ہینڈ پمپ لگوا دیا، یہ سب کیا ہے؟ یہ وہ صدقہ ہے جس سے فائدہ اٹھانے کے باوجود بھی آپ کے اصل صدقہ باقی رہتا ہے، صدقے کی اصل چیز باقی رہتی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو ایک ہوتا ہے وہ صدقہ جو یوز کیا ختم، اس سے فائدہ اٹھایا ختم، دوسرا صدقہ وہ ہوتا ہے کہ یوز کیا باقی ہے، اس سے فائدہ اٹھایا باقی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان کے مرنے کے بعد جس صدقے کا اس کو ثواب ملے گا 3 چیزوں میں سے ایک صدقۃ جاریۃ، وہ صدقہ ہے جو جس کا اجر و ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ یہ جو صدقے جاریہ ہے نا، اسی کا نام ہے، اسی صدقے جاریہ کی ایک شکل ہے وقف۔ کیا ہے؟ صدقے جاریہ کی ایک شکل ہے وقف۔ وقف کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے مسجد بنا دیا، مدرسہ بنا دیا، کنواں کھدوا دیا، بولے ہمیں اس میں مطلب نہیں ہے، ہم نے اپنے پیسے سے کنواں کھدوا دیا، گاؤں والے پانی پئیں گے،
ہم نے اپنے پیسے سے ہینڈ پمپ لگوا دیا، جو آئے گا اس سے پانی پیے گا، مسافر خانہ بنوا دے. اس طرح کی چیزیں ہیں جو پبلک کے فائدے کے لیے اگر آدمی کر دیتا ہے تو جب تک وہ چیزیں باقی رہیں گی، جب تک مرنے یعنی کرنے والے کو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا. یہ ہے یعنی صدقۃ جاریۃ. تیسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا او علم ينتفع به، یا اسی طرح سے کوئی علم چھوڑ کر کے گیا ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، کتابیں لکھ دیا ہے، ریکارڈنگ کر دیا ہے، یا کوئی اور لوگوں کو حق بات بتا دیا ہے، لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں. تو اگر کوئی ایسا علم چھوڑ کر کے گیا ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، علم نافع ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ علم نافع، وہ نفع بخش علم جس سے دنیا بھی سنورتی ہو اور آخرت بھی سنورتی ہو. ورنہ علم تو بہت سارے چھوڑ کے جاتے ہیں. میوزک کا ایک علم ہے، ڈانس ایک علم ہے، اور بہت سارے ایسے علوم ہیں سماج کے اندر، دنیا کے اندر، لیکن ان کو چھوڑ کر جانے سے مرنے کے بعد ثواب ملے گا؟ کیا ملے گا؟ برا چھوڑ کے جائے گا، نقصان دہ علم چھوڑ کر کے جائے گا تو اس کو گناہ ملتا رہے گا. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسری چیز بتایا او ولد صالح یدعو به یدعو له، اور تیسرا مرنے کے بعد جس چیز سے انسان کو فائدہ ہوگا اس کی نیک اولاد ہے جو اس کے مرنے کے بعد دعا کرے. یاد رکھیے گا یہ دعا، نیک اولاد اگر انسان کی ہے، وہ نیک اولاد دعا کرے یا نہ کرے. یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا، بہت سارے لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ اگر نیک اولاد دعا کرے گا تو ہی مرنے والے کو یعنی اس کے والدین کو ثواب ملے گا. ایسا نہیں ہے. نیک اولاد کس کو کہیں گے؟ نماز کا پابند ہے، روزے کا پابند ہے، جھوٹ سے بچتا ہے، سچائی کا خوگر ہے، امانت دار ہے، دیانت دار ہے، بھلائیاں کرنے والا ہے، برائیوں سے بچنے والا ہے. تو اگر نیک اولاد ہے، وہ دعا نہیں بھی کرے گا، نیکی کرے گا، تو اس کی نیکی کا ایک حصہ اس کے ماں باپ کو ملے گا، کیونکہ اس کے ماں باپ کا اس کو نیک بنانے میں بہت بڑا کردار تھا. تو یہ دو اصل میں دعا کا جو لفظ استعمال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نشارین حدیث کہتے ہیں، چونکہ نیک ہے تو جب اپنے لیے دعا کرے گا تو ماں باپ کو نہیں بھولے گا. عام طور سے یہ ہوتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ لگا، ایسا نہیں ہے کہ نیک اولاد ہے دعا نہیں کرے گا تو ماں باپ کو ثواب نہیں ملے گا. ایسا نہیں ہے. ہر نیکی کا نیک اور صالح اولاد کی ہر نیکی کا اجر و ثواب انشاءاللہ اس کے والدین کو ملے گا، کیونکہ اس کے والدین کا بچے کو نیک بنانے میں بہت اہم رول رہا ہے. تو یہ تین چیزیں میرے بھائیوں، جس سے ایک بنیادی چیز، ایک اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کے روایت، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے سماج کا ایک نقشہ کھینچ رہے ہیں. جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام میں سے جو بھی آدمی استطاعت رکھتا تھا وہ ضرور اپنی جائیداد میں سے کچھ نہ کچھ مرنے سے پہلے اللہ کے لیے وقف کر دیتا تھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک حدیث، مرنے کے بعد انسان کے عمل کا سلسلہ بند سوائے صدقے جاریہ، اور آگے دو چیزیں. تو صدقے جاریہ صدقہ کر دیا آدمی تو اسے لوگ جب تک فائدہ اٹھائیں گے اس کو ثواب ملتا رہے گا. جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام میں سے جو بھی صحابی استطاعت ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو مالدار بنایا رہتا تھا، تو وہ ضرور اپنی پراپرٹی، اپنی جائیداد میں سے کچھ نہ کچھ چیز ضرور اللہ کے لیے وقف کر دیتا تھا تاکہ مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہے. میرے بھائیوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اندر ہمارے اندر ترغیب ہے ان دونوں باتوں کے اندر، حدیث کے اندر اور جابر رضی اللہ تعالیٰ نے جو قول بیان کیا اس کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے ترغیب ہے. ترغیب یہ ہے کہ اے مسلمانوں، اگر تم کو اللہ نے صاحب استطاعت بنایا ہے، صاحب حیثیت بنایا ہے، بہت سارے زمین ہیں، 100 ایکڑ، کئی بیگھا کھیت ہے، دکانیں کہیں ہیں، مکانات کتنے ہیں، فلیٹ آپ کے پاس کتنے، بہت سارے ہیں، تو آپ کیا کریں؟ ترغیب یہ ہے کہ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کچھ اپنی جائیداد میں سے اللہ کے لیے وقف کر دیں، اس سے دستبردار ہو جائیں. یہ میری دکان تھی، 10 دکانیں، مرنے کے بعد تو سب سے پہلے میرے دکان کا پیپر ہی بچے ڈھونڈیں گے، مرنے کے بعد سب سے پہلے میرے بچے پاس بک ڈھونڈیں گے ابا کے اکاؤنٹ میں کتنا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر ہمارے لیے ترغیب ہے کہ یہ جو آپ دکانیں ہیں، آپ کے پاس جو مکانات ہیں، آپ کے لیے زمینیں، جائیداد، پلاٹس اور ایکڑ اور بیگھے کی شکل میں ہیں، آپ ان میں سے کچھ نہ کچھ مرنے سے پہلے اللہ کے لیے وقف کر دیں، اللہ کی رضا پانے کے لیے، غریب کے نام پہ، کسی ادارے کے نام پہ، مسجد کے نام پہ، مدرسے کے نام پہ، مسافر خانے کے نام پہ، ایسے نام پہ جس سے سب کا بھلا ہو، عام لوگوں کا فائدہ ہو، ایسی لیے آپ وقف کر دیں تاکہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے آخرت کا اکاؤنٹ کلوز نہ ہونے پائے، بند نہ ہونے پائے. دنیا کا تو اکاؤنٹ بند ہو جائے گا، 1 سال 2 سال اس کے بعد ویٹ کرے گا، اگر آپ پتہ چل گیا بینک والے کو کہ مر گیا ہے تو ختم، کلوز. لیکن آپ مسلمان کو ترغیب یہ ہے کہ مرنے سے پہلے کچھ وقف کر کے جائے تاکہ آخرت کا جو اس کا اکاؤنٹ ہے نا، قیامت کی صبح تک بند نہ ہونے پائے. اللہ اکبر.
آپ بتائیں اگر آدم علیہ السلام نے ایسا کوئی کام کیا صدقے جاریہ ہے یا اسی طرح وقف کیا، آدم علیہ السلام کا نام اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ سب سے پہلے انسان ہے، اب وہ اتنا پہلے انہوں نے وقف کیا ہے، ابھی اتنا لمبا وقفہ گزر چکا، ابھی حساب و کتاب کی گھڑی نہ جانے کتنی دیر تک ہے، جب تک لوگ ان کے وقف کیے ہوئے سامان سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے ان کو ثواب ملتا رہے گا، نہ جانے کتنے ہزاروں لاکھوں سال ہو چکا ہے ان کے گئے ہوئے، لیکن آج بھی ان کو ثواب ملتا رہے گا۔ ایسے ہی ہم بھی جائیں گے، آپ بھی جائیں گے، جیسے ہمارے پوروج گئے ہم بھی جانے والے ہیں، ہمارے اسلاف گئے ہم بھی جانے والے ہیں۔ تو عقل مند یہ ہے ان دونوں باتوں کے اندر غور و فکر کر کے اگر اللہ نے اس کو دیا تو کچھ وقف کر کے جائے۔ یہ اس حدیث کا اور اس حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے قول کا مطلب ہے میرے بھائیوں۔ اور صحابہ کرام کے اندر جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام اگر استطاعت رکھتے تو ضرور کرتے تھے۔ اب دو نمونہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جانتے نا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، کون نہیں جانتا، ہم تو اپنے ہیں، غیر بھی جانتے ہیں، ارے وہ شیطان بھی جانتا ہے، مدینہ کے مکہ کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی جانتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سن 7 ہجری میں خیبر فتح ہوا، اب وہ جو تاریخ جانیں گے وہی جان پائیں گے ہماری باتوں کو۔ سن 7 ہجری میں خیبر فتح ہوا۔ خیبر یہودیوں کا ایک بہت خوشحال علاقہ تھا، بہت ہی مالدار علاقہ یہودیوں کا تھا، اور کھجوروں کے باغات لمبے لمبے دور دراز تک پھیلے ہوئے تھے خیبر کا علاقہ، اور پورا یہودیوں کا کنٹرول تھا اس کے اندر۔ سن 7 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فتح کیا رب العالمین کے فضل و کرم سے۔ اب وہاں کی جو زمینیں ملی، جو جائیداد ملے، جو کھجور کے بڑے بڑے باغات ملے نا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین میں تقسیم کر دیے۔ جب وہاں کے باغات اور وہاں کی زمینیں تقسیم کی گئیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں جو آیا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خیبر کے اندر جو زمین ملی ہے نا، لم اصب مالن قط انفس منہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا قیمتی مال آج تک مجھے کبھی نہیں ملا تھا۔ سن 7 ہجری میں عمر رضی اللہ تعالیٰ کی عمر کتنی رہی ہوگی، اور بہت خوشحال آدمی تھے، لیکن وہ کہتے ہیں میں خوشحال ہونے کے باوجود میرے نزدیک سب سے نفیس، سب سے عمدہ ترین اگر کوئی زمین ہے تو وہ خیبر کا وہ علاقہ ہے، وہ زمین ہے جو مجھے مال غنیمت کے طور پہ میرے حصے میں آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَكَيْفَ تَأْمُرُونِي بِهِ، آپ مجھے بتائیں میں اس کو کیسے استعمال کروں کہ مرنے کے بعد میرا اکاؤنٹ جاری رہے، آپ مشورہ دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے قیمتی، ہم کیا کرتے، ہم کبھی صدقہ دینے کے لیے سوچتے ہیں، ہم کبھی وقف کرنے کے لیے سوچتے ہیں، اتنا دور ہے زمین، کھیت کھلیان، نہیں جا پاتے، پاہی جس کو بولتے ہیں، پاہی پہ کون جائے گا، اتنا یعنی 3rd کوالٹی علاقہ ہے، ڈیولپ ہونے والا نہیں ہے، اب کیا کریں گے، دے دو وقف کے نام پہ، دے دو وقف کے نام پہ۔ آج بھی یعنی 50-60 سال ہو گئے وقف کی زمینوں کا، آج بھی وہ ڈیولپ علاقہ نہیں بن پایا ہے۔ میں نہیں، وقف کرنے والے کی نیت پہ مجھے شک نہیں ہے، لیکن بہرحال ایسے علاقے میں جہاں میں نہیں پہنچ پا رہا ہوں، جہاں جس زمین سے میں فائدہ نہیں اٹھا پا رہا ہوں، جس دکان سے میں فائدہ نہیں اٹھا پا رہا ہوں، تو ایک کام کرو اس کو وقف کر دو۔ لیکن ایسا صحابہ کرام نہیں تھے۔ صحابہ کرام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے قیمتی مال مجھے ملا ہے خیبر میں، آپ مجھے بتائیں اس کو میں کیا کروں کہ وہ اس کا مرنے کے بعد بھی اس کا اجر و ثواب ملتا رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان شئت حبست اصلھا وتصدقت بها، اگر آپ کچھ کرنا ہی چاہتے نا تو آپ اس کو کیا کرو، وقف کر دو۔ وقف کرنے کا مطلب کیا، سب سے قیمتی مال، سب سے قیمتی زمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اپنا ہاتھ روک لو، وہ میں دے دیا بیت المال میں، دے دیا غربا کو، دے دیا مساکین کو، دے دیا فی سبیل اللہ کو۔ اب وہ جو وہاں کا ذمہ دار ہوں گے وہ اپنا اس سے فائدہ اٹھائیں گے، غربا اور مساکین میں تقسیم کریں گے۔ آپ ایسا کر دیجئے تو آپ کے لیے بہت خیر کا معاملہ ہوگا۔ فتصدق عمر، تو عمر رضی اللہ عنہ بغیر کچھ ہچکچائے، بغیر کچھ سوچے سمجھے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے میں دے دیا، لیکن شرطیں لگا دیا، شرطیں معقول تھیں، یعنی آپ ان کی نیت پر ذرا اشک کریں کہ کتنی پکی نیت تھی میرے بھائیوں۔ کہا انہوں نے کہ انہ لا یباع اصلھا، میں یہ اپنا جو کھجور کا زمین ہے میں اس کو وقف کر رہا ہوں، اور میں یہ شرط لگا رہا ہوں اللہ یباع اصلھا، اس کھجور کے باغ کو کبھی بیچا نہیں جا سکتا ہے، کوئی نہیں بیچ سکتا ہے، ولا یوہب، اور نہ ہی وہ کسی کو ہبہ کر سکتا ہے،
بیت المال کا خزانچی چاہے کسی کو ہبہ کر دے، اقربا پروری میں مبتلا ہو جائے، قرابت داروں کو ہدیے میں دے دے، نہیں دے سکتا ہے۔ میرا مال ہے، میں دستبردار ہو گیا ہوں، میں سبیل اللہ وقف ہو گیا ہوں، لیکن اس کو کوئی بیچ نہیں سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ لالچی قسم کے آ جائیں، آج نہیں تو کل، صحابہ کرام کے بعد تابعین کا زمانہ، تبا تابعین کے زمانہ، نہ جانے کب آ جائے، تو اس کو بیچا نہیں جا سکتا، اس کو ہدیہ نہیں دیا جا سکتا۔ ولا یورثو، اور میرے خاندان کا کوئی آدمی کھڑے ہو کے یہ نہیں کہہ سکتا عمر میرے والد تھے، عمر میرے بھائی تھے، عمر میرے شوہر تھے، عمر میرے فلاں رشتہ دار تھے، ان کے انتقال کے بعد اس کھجور کا مالک میں ہوں کیونکہ میں ان کا وارث ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے خاندان کا کوئی بھی آدمی اس کی وراثت نہیں لے سکتا ہے، سب دستبردار میں مکمل ہو گیا ہوں۔ فی الفقرائی، اس کا جو انکم ہوگا، جو فائدہ ہوگا، غربا میں جائے گا، فقراء مساکین میں جائیں گے، والقربا، قریبی رشتہ داروں میں بھی جائے گا، والرقاب، گردن کو آزاد کرنے میں، وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یعنی جہاد کرنے کے لیے اگر کچھ سامان کی ضرورت پڑے، ہتھیار کی ضرورت پڑے، ساز و سامان کی ضرورت پڑے، اور زرع وغیرہ کی ضرورت پڑے، تو وہاں سے جو پروفٹ ملتا ہے اسے خریدا جا سکتا ہے۔ والضیف، مہمان اگر کسی کا آ گیا، بڑے لوگ آ گئے، زیادہ لوگ آ گئے، تو مہمان نوازی میں کھجوروں کو کھلایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح مسافروں کے لیے بھی وہ میں نے وقف کر دیا میرے بھائی۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر صاحب، یہ کون ہے معلوم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر رضی اللہ تعالیٰ، میں جنت میں گیا تھا، تمہارا محل دیکھ کر کے آیا ہوں۔ جن کا محل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بتایا، عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پکا یقین ہے میں جنت میں جانے والا ہوں، جنت میں میرے جانے سے پہلے رب نے میرے لیے محل تیار کر دیا ہے، اور اس کے اندر حور بھی ہے، موتیوں کا محل بھی ہے۔ اس پکا ہونے کے باوجود، جنت کا پکی سرٹیفکیٹ لینے کے باوجود یہ فکر ہے کہ سب سے قیمتی چیز اللہ رب العالمین کے لیے وقف کر دے رہے ہیں، اور جبکہ اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار کہہ چکے عمر تو جنتی ہے، عمر تو جنتی ہے، عمر تو جنتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہماری اور رب کی کیا حیثیت ہے؟ ہم کو تو بہت ضرورت ہے، ہم کو تو جنت میں جانے کے لیے، اللہ رب العالمین کی رحمتوں کو پانے کے لیے بہت ضرورت ہے، بس صرف امید ہمارے پاس ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی ضمانت پکا نہیں ہے کہ قرآن میں میرا نام آیا، حدیث میں میرا نام آیا تو جنتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، آج اگر کوئی کہہ رہا ہے تو جنتی ہے تو پہلے وہ اپنا دکھائے تیرے پاس ٹکٹ ہے جنت کی۔ دوسروں کو جنت کی ٹکٹ بانٹنے والوں سے پوچھو تمہارا اپنا ٹکٹ ہے جنت میں جانے کا؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ لوگ جنت کا ٹکٹ بانٹ رہے ہیں، ارے وہ جو جنت کا ٹکٹ بانٹ رہا اس کے پاس اپنا جنت کا ٹکٹ نہیں میرے بھائیو۔ جس کے پاس جنت کا ٹکٹ تھا اس نے صحابہ کرام کو بتایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بتایا۔ تو عرض کرنے کا مطلب میرے بھائیو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہونے کے باوجود یہ خیر کا کام، اور مرنے کے بعد بھی ان کے اکاؤنٹ جاری رہے، کتنی فکر رہتی تھی میرے بھائیو۔ اللہ کرے وہی فکر ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے۔ اسی طرح میرے بھائیو ایک اور واقعہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں بھی سب جانتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی بھی صدقے و خیرات کی باری آئی تو سب سے پہلے اگر ہاتھ اٹھا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ، عثمان بن عفان دل کے غنی تھے، مال کے بھی اللہ نے ان کو غنی بنایا تھا۔ دل کے دھنی تھے تو اللہ نے مال کا بھی دھنی بنا دیا تھا۔ وہ کیا بیان فرماتے ہیں ایک دم آخری ٹائم پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جلیل القدر صحابی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے شوہر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، یہ آخری ٹائم پہ جب بلوائیوں نے گھیر لیا تو اپنے گھر کے دیوار پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جو سامنے لوگ تھے اس میں عشر مبشرہ بھی بہت سارے لوگ تھے، اور دیگر بلوائی لوگ تھے، بہت سارے لوگ تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ پر الزام لگایا جا رہا تھا، بس یہ ایک الزام ہے جھوٹا، اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی، الزام یہ تھا، اور اسی الزام کی بنیاد پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا گیا۔ وہ الزام یہ تھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مال جو ہے بیت المال کا، وہ غربا اور مساکین کو دینے کے بجائے اپنے رشتہ داروں میں بانٹ رہے ہیں، اقربا پروری کے اندر مبتلا ہے، بھائی چارہ دوسرا نہیں دکھتا، اپنا گھر والا دکھتا، اس لیے بیت المال کو انہوں نے اپنی پراپرٹی بنا لیا ہے، اس لیے ان کو اب خلیفہ نہیں ہونا چاہیے، یہ الزام لگاتے تھے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باہر نکلنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، تو وہ اپنے گھر کے دیوار پہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں اے لوگوں سنو، کیا تم جانتے ہو عشر مبشرہ تم لوگ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں تم کو معلوم ہے، تم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں اکثر رہا کرتے تھے، میں تم سے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا تھا من یبتاع مربدا بنی فلان غفر اللہ لہ؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ فلاں قبیلے کا مربد،
فلاں قبیلے کا مربد جو آدمی خریدے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ مغفرت کا وعدہ کر رہا ہے، غفر اللہ لہ۔ فلاں قبیلے کا مربد، مربد کیا ہوتا ہے؟ ایک بہت بڑا میدان جہاں پہ کھجوروں کو توڑ کر کے سکھایا جاتا تھا، جہاں پہ کھجوروں کو توڑ کر کے سکھایا جاتا تھا۔ ممبئی میں آپ جا کے دیکھیں ذرا، مچھلیوں کو کہاں سکھایا جاتا ہے؟ گاؤں وغیرہ میں بارش کے موسم میں مچھلیوں کو سکھانے کے لیے کتنا بڑا میدان ہوتا ہے، جتنی زیادہ مچھلیاں ہوتی ہیں اتنا زیادہ میدان ہوتا۔ اور عرب کے اندر کھجور ہی کھجور تھے، جب توڑا جاتا تو سکھایا جاتا، تو سکھانے کے لیے جو میدان تھا اس میدان کو مربد کہا جاتا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے بازو میں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو آدمی وہ مربد خرید لے گا، وہ بڑا سا میدان خرید لے گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے۔ اے لوگوں سنو، کیا ایسا نہیں تھا کہ میں اللہ کے نبی میں نے اس کو خرید لیا، فَابْتَعْتُهُ، میں نے اس کو خرید لیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اِنِّ ابْتُعْتُ مِرْبَدَ بنی فلان، اللہ کے رسول میں نے فلاں قبیلے کا مربد خرید لیا ہے، اب بتائیے کیا کرنا ہے؟ آپ نے مجھے کہا تھا نا کہ جو خرید لے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا وعدہ کیا، میں نے خرید لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَاجْعَلْهُ فِي مَسْجِدِنَا، تو جب خرید لیے ہو نا وہ زمین تو میرے مسجد میں شامل کر دو، میرے مسجد کو دے دو، میرے مسجد میں وقف کر دو، وَأَجْرُهُ لَكَ، اور اس زمین کو خریدنے کا ثواب تم کو ملنے والا ہے۔ اور اس زمین پہ جب میری مسجد میں شامل ہو جائے گی، جب تک لوگ اس مسجد میں نماز پڑھیں گے، نمازیوں کو ان کی نمازوں کا ثواب ملے گا، ساتھ ہی ساتھ ان کی نمازوں کا ایک حصہ آپ کو بھی ثواب پہنچتا رہے گا، اور نمازیوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ آپ اس علاقے کو، اس زمین کو میری مسجد میں شامل کر دیجئے، جب تک لوگ اس مسجد کے اندر قرآن کی تلاوت کریں گے، آپ کے خریدے ہوئے، آپ کے خرید کر کے وقف کیے ہوئے مسجد میں، علاقے میں جب تک لوگ قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے، قرآن کی تلاوت کرنے والے کو ثواب ملتا رہے گا، لیکن ان سارے لوگوں کے ثواب کا حصہ آپ کو بھی جائے گا۔ اللہ اکبر! آپ سوچیں حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو کتنا ثواب مل رہا ہوگا۔ ہر حاجی حج کرنے والا، ہر عمرہ کرنے والا وہاں جاتا ہے، بے قرار رہتا ہے مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے۔ جتنا لوگ نماز پڑھتے ہیں ہر آدمی کو فرداً اپنی نماز کا ثواب ملتا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی ہیں جن کو سارے لوگوں کی نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر! ایک دن میں 5000 لوگ نماز پڑھتے ہوں گے تو 5000 کو الگ الگ اپنی نماز کا ثواب مل رہا ہے۔ اس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو 5000 لوگوں کی یک بارگی نماز پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے۔ اللہ، یہ ہے ان کا مقام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول ٹھیک ہے میں دے دیا، اور آج حالت یہ ہو گئی ہے کہ تم ہم کو اس مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جانے دے رہے ہو۔ عثمان رضی اللہ عنہ جس مسجد میں اس کشادہ کیا، جس مسجد میں زمین اپنا خرید کر کے اس میں وقف کیا، آپ اس مسجد میں ہم کو نماز پڑھنے نہیں جانے دے رہے۔ تمام صحابہ کرام نے کہا خلیفۃ المسلمین آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور یہی نہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا، کیا ایسا نہیں تھا کہ ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا من یبتاع بیر روما، جو آدمی بیر روما خرید لے گا غفر اللہ لہ، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ ایک موقع تھا جب زمین خریدنے کے بارے میں اللہ کے رسول نے اعلان کیا تھا تو میں نے خرید کر کے مسجد میں شامل کیا تھا۔ ایک اور موقع تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ جو آدمی بیر روما خرید لے گا اللہ اس کو معاف فرما دے گا۔ بیر روما کیا ہے؟ مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، مدینہ کے اندر کوئی میٹھا پانی نہیں تھا، سب سے بیکار زمین مدینہ کی تھی۔ جانتے کہ نہیں جانتے؟ سب سے بیکار زمین مدینہ کی تھی، اسی لیے جب مکہ والے مدینہ آئے تو بخار چڑھ گیا، بیمار ہو گئے، لاغر اور کمزور اور دبلے پتلے ہو گئے، پینے کے لیے کوئی پانی نہیں تھا۔ یہی ایک بیر روما، بیر مانے کنواں، بیر مانے کنواں، اور اس کنویں کا نام روما تھا۔ روما کا کنواں ایک واحد کنواں تھا جس سے میٹھا پانی ملتا تھا، اور اس بیر روما کا جو مالک تھا وہ ایک یہودی تھا، اور یہودی مسلمانوں کو دیتا تھا تو اچھا خاصا پیسہ لے کر دیتا تھا، اپنے کنویں کا پانی وہ بیچتا تھا۔ مسلمان گھر لٹا کر کے، دولت لٹا کر کے، پراپرٹی لٹا کر کے مکہ سے مدینہ آئے تھے۔ جو مدینہ کے لوگ تھے وہ اپنے مال میں، اپنی جائیداد میں آنے والے بے یار و مددگار مکہ والوں کو سپورٹ بنا لیتے ہیں اور اپنا مال ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں۔ مال کا بڑا پرابلم تھا، لیکن وہ یہودیوں کو کیا معلوم پرابلم کس کو کہتے ہیں؟ یہودیوں کو طرز کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں کل قربۃ بدرہم،
ایک گھڑے کا 1 درہم روپیہ لیتا تھا اس زمانے میں، ایک گھڑے کا 1 مٹکے کا 1 درہم لیتا تھا۔ اب بتاؤ اتنے سارے صحابہ کرام، اللہ کے رسول پریشان ہو گئے، تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ہے جو اس کو خرید لے گا؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی سے میں نے کنواں خرید لیا۔ ایک روایت کے اندر ہے آدھا پہلی بار خریدا، آدھا دوبارہ خریدا، وقت کی قلت کی وجہ سے میں ڈائریکٹ اس پہ آتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا اللہ کے رسول میں نے خرید لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب خرید لیے ہو میرے صحابی فَجْعَلْهَا سِقَایَةً لِّلْمُسْلِمِينَ، تو اب سارے مسلمانوں کے لیے فی سبیل اللہ وقف کر دو، اعلان کر دو مسلمانوں، پل 1 مٹکے کا جو پیسہ دیتے تھے وہ 1 درہم دیتے تھے، 1 مٹکے پانی کا، 1 گھڑے پانی کا تم 1 درہم دیتے تھے، اب لے جاؤ پیٹ بھر کے پیو، 1 پیسہ نہیں دینا۔ فری عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا کر دو وَأَجْرُهَا لَكَا، اور جب تک یہ کنواں باقی رہے گا، اس کے اندر میٹھا پانی باقی رہے گا، اس کا پانی جتنے لوگ جب تک پیے رہیں گے سارے لوگوں کو پانی پلانے کا ثواب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تمہارے اکاؤنٹ میں جاتا رہے گا۔ کہا صحابہ کرام نے ہاں آپ ہی نے خریدا تھا، اور کتنے کا خریدا تھا؟ 2 روپیہ 3 روپیہ 1 مہینے کے سیلری کا؟ اللہ اکبر۔ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے بیر روما کو 1 لاکھ درہم میں خریدا تھا۔ 1 لاکھ روپیہ ہم جیسے لوگ بولیں گے کس کو کہتے ہیں 1 لاکھ روپیہ؟ وہ زمانے میں روپیہ نہیں، 1 لاکھ درہم دے کر کے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس کنویں کو خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا۔ میرے بھائیوں، تو عرض کرنے کا مطلب یہ آج کے جمعہ کے خطبے کا جو لب لباب اور خلاصہ یہ ہوا میرے بھائیوں کہ احقاف کس کو کہتے ہیں، وقف کا معنی کیا ہے، اور وقف کرنے کا فائدہ کیا ہے۔ مر جائے گا آدمی، دنیا سے چلا جائے گا، نیکوں کا سلسلہ بند ہو جائے گا، لیکن اگر وقف کر کے گیا ہے تو اس کے آخرت کا اکاؤنٹ جاری رہے گا، جب تک حساب و کتاب ہوگا، جب تک اس کا اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ صحابہ کرام اس چیز میں پیش تھے۔ میں نے 2 نمونہ آپ کے سامنے رکھا ہے، اس لیے میرے بھائیوں کہ جو ہم میں سے صحابہ استطاعت ہیں وہ ذرا بخیلی چھوڑ دیں۔ بہت کم رواج رہ گیا ہے۔ وہ بڑے بزرگ لوگ رہتے تھے جو اپنی زمین کو، اپنی جائیداد کو، اپنی دکان کو وقف کر دیتے تھے، مدرسے کے نام پہ، مسجد کے نام پہ، ادارے کے نام پہ، غربا کے نام پہ، بیواؤں کے نام پہ وقف کر دیا کرتے تھے۔ آج تو یہ حالت ہو گئی ہے، آدمی کو جتنی دکانیں ہیں نا، جیسے اس کی دکانیں بڑھ رہی ہیں، جیسے اس کی پراپرٹی بڑھ رہی ہے، جیسے اس کی زمینیں بڑھ رہی ہیں، اتنا ہی وہ کنگال ہوتا جا رہا ہے۔ مال کا کنگال نہیں، کہاں کا کنگال؟ دل کا کنگال۔ مال کی بیجا محبت ہے، ایسی محبت اگر ہے آپ کے پاس، مال بڑھتا جا رہا ہے، اللہ کے لیے نہیں نکل رہا ہے، اپنی آخرت کے لیے نہیں نکل رہا ہے، تو یاد رکھیے میرے بھائیوں، ہم بھی، آپ بھی، سارے کے سارے لوگ جب ہماری روحیں نکل جائیں گی، ہمارا سانس اکھڑ جائے گا، ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، تو ہمارا بیٹا ہمارے ہاتھ کی گھڑی بھی ہمارے کفن میں نہیں ڈالے گا۔ نیک بنائے ہوں گے تو شاید دعا کر دے، لیکن اگر آپ اپنی محنت کی کمائی ہوئی، بہت کمایا اولاد کے لیے، بہت کمایا بیوی بچوں کے لیے، اگر آپ کچھ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے وقف کر دیتے ہیں تو آپ کے لیے آخرت تک کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے اجر و ثواب کا سلسلہ ہو جائے گا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام بھائیوں کو وقف کے مسائل کو سمجھنے کی، اور صحابہ کرام کے اندر جو دین کے تئیں قربانیاں دینے کا، اپنی آخرت کی فکر اور اپنے آخرت کے اکاؤنٹ کو بھرنے کی جو فکر تھی، رب العالمین وہی فکر ہمارے اندر بھی پیدا فرما دے۔ رب العالمین ہمارا جو معاملہ ہے، ہمارا جو المیہ ہے، ہم اپنی دنیا کے اکاؤنٹ کو بھرنے کے چکر میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی جو سوچ تھی آخرت کو لے کر کے، صحابہ کرام کی جو سوچ تھی دنیا کو لے کر کے، اسی سوچ کو ہمیں اپنانے کی، اسی سوچ پر ہمیں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين